کرنا چاہتا ہوں کہ جو 24 اکتوبر 1947 کو جو اعلان آزاد کشمیر ہے، جو سول اینڈ ملٹری گزٹ میں جو شائع ہوا، سردار ابراہیم خان صاحب نے بھی اپنی کتاب کشمیر خلاگاہ میں اس کو ریپیٹ بھی کیا، دکھایا بھی، قائد اعظم موجود تھے اور اس حکومت کی بڑی اہمیت اس کے تحت اجاگر ہوتی تھی، اور یہی محسوس ہوتا تھا اس کو پڑھ کر کہ آزادی کی جدوجہد ہمارے اپنے ہاتھ میں، ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے ہاتھ میں۔ اب اس وقت جو آزادی کی جدوجہد تھی اس کے کچھ اور معنی تھے، آج اس میں کافی سارا فرق آنا شروع کیا 75 سال کے عرصے میں۔ ان کو کوئی آپشن تھا ہی نہیں ہے کہ آپشن تھا، چونکہ بر صغیر تقسیم ہو رہا تھا اور پاکستان کا وجود عمل میں آ رہا تھا، تو جو بھی مسلمان تھے ان کے نزدیک تو کوئی اور راستہ نہیں تھا، تو ہندوؤں کے نزدیک نقصان تھا۔ اب ریاست جموں کشمیر جو ہے کثیر المذہبی ریاست ہے، اس میں اکثریت مسلمانوں کے، اس کے بعد ہندو آتے ہیں، پھر بدھ آتے ہیں، پھر سکھ بھی ہے، زبانیں بھی مختلف ہیں، ادھر کشمیری بولی جاتی ہے، ہماری جو یہ ویسٹرن پہاڑی لینگویج ہے یہ ہے، گوجری ہے، شینا ہے، زرتشتی ہے، پشتو بھی ہے کچھ حد تک، پھر یہ جو ہے یہ گرمکھی پنجابی بھی ہے، اور جموں کی جو ہے وہ ان کی بھی اپنی پہاڑی زبان ہے وہ بھی ہے، ڈوگری وہی۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ ریاست 100 سال سے قائم رہی، یہ جو جدید شکل ہے آج جس کی ہم بات کرتے ہیں 84,000 مربع میل، اس کا بانی مہاراجا گلاب سنگھ، اور وہ بھی ریاست کا ہی باشندہ تھا، وہ باہر کا نہیں تھا، وہ سرب سائل تھا۔ یہ جب میں پیچھے تو نہیں جاتا، لیکن جب یہ پاکستان بن گیا اور کشمیر کے حوالے سے لوگوں کو پریشانی بھی تھی، مہاراجا کشمیر نے اسٹینڈ سٹل کا معاہدہ بھی کیا، میں اس سے نکال رہا تھا، وہ آپ کو سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں مفتی صاحب، آپ سر امیر الدین صاحب، کہ وہ ڈان آرکائیوز آپ کھولے اس میں، تو میں دیکھ پڑھ رہا تھا کہ گاندھی صاحب کشمیر آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ابھی کوئی خاص بات بن نہیں رہی تھی کہ کشمیر کدھر جانا ہے، مہاراجا نے کیا فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ وہ اختیار سب نے مانا تھا، مسلم لیگ نے بھی مانا تھا، کانگریس نے بھی مانا تھا کہ جو ریاستوں کے حکمران ہے وہ عوام کی رائے منشا کو دیکھ کر مستقبل کا فیصلہ کریں۔ تو کشمیر کے اندر ایک بات تھی، بعض چیزیں ایسی ہیں جو میں کہنا نہیں چاہتا، وہ دریا جہلم سے اس طرف پار کیے ہیں، ہم کا ایک اور کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر سری نگر میں بھی ایک تھا، ایک احساس برتری تھا، وہ کوئی بات بنی نہیں اس کی، تو گاندھی نے یہ بات کہی کہ میں ہندوستان اور پاکستان دونوں کی حکومتوں کو کہتا ہوں کہ اس کا چند دن کے اندر فیصلہ کر لو، یہ صورتحال صاحب برقرار نہیں رہے گی، اور اس کی بات درست ثابت ہوئی۔ 22 اکتوبر کے بعد جو واقعات ہوئے، 27 اکتوبر ہوا، پھر 6 نومبر کو جو کچھ ہوا جموں کے اندر، پھر 5 جنوری 1949 کو جنگ بندی ہوئی کشمیر کی، تو یہ کوئی اکتوبر کے مہینے سے لے کر 47 سے اور 1948 جنوری تک جو ہے 5 جنوری تک بدقسمتی کے ساتھ کشمیری قوم کی لیڈرشپ کو حاصل نہ کر پائی۔ مجھے سردار سکندر مرحوم کی بات سے بالکل اتفاق ہے کہ کشمیری لیڈرشپ ہی نہیں تھی۔ خورشید صاحب نے کے سالے نے بریدر لاج بن کے انہوں نے خورشید صاحب کا خط جو ہے وہ اس کا حوالہ دیا، غالباً اس کا دوسرے میں اخبار ہوتا تھا، یہ نیوز میں تھا۔ خورشید صاحب چلے گئے تھے، کشمیر چلے گئے تھے پاکستان بننے کے بعد، کہ عوام تو ہیں پاکستان کا، لیڈرشپ نہیں ہے۔ اب شیخ عبداللہ نے کوئٹ کشمیر کا نعرہ مارا، وہ بڑا اس کے اندر ایک کرزما تھا اس نعرے کے اندر۔ جو میں نے بات سمجھی جو ہے یہ میں نے پڑھی کہ قائد ملت رئیس الارار چودھری غلام عباس خان قائد اعظم سے ملنے کے لیے سری نگر گئے، لیکن دہلی گئے، لیکن ملاقات نہ ہو پائی۔ واپسی پر امیر نظامی صاحب مرحوم اور یہ مولانا ظفری خان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی،
تو مولانا نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ دیکھیں کوئٹ کشمیر سے نیشنل کانفرنس کو بڑا بوسٹ ملا ہے، تو آپ بھی کوئی ایسی کارروائی شروع کریں کہ جس سے مسلم کانفرنس بھی سامنے آئے. تو یہ ڈائریکٹ ایکشن کی بات آ گئی. اب شیخ عبداللہ بھی جیل میں اور جو غلام باسط بھی جیل میں. یہ دو خطے تھے، صوبہ کشمیر صوبہ جموں، دونوں کی لیڈرشپ جو گرفتار تھی. اور اس دوران پاکستان بن گیا، ہندوستان تقسیم ہو گیا، اور ہم کو فیصلہ بھی نہ کر پائے کیا کر رہے ہیں ہم. جس کے نتیجے میں پھر پہلے آزاد کشمیر کے لوگ، پھر ہمارے کوئی بھائی مدد کے لیے بھی آئے، اس سے بھی کوئی کنٹروورسیز پیدا ہوئی خاصی. پھر ہندوستان اور پاکستان کی افواج کی براہ راست لڑائی بھی ہوئی، جنگ بھی ہوئی، اور یہ 5 جنوری کو جو ہے یہ معاہدہ ہو گیا. اب 5 جنوری تک میرے نظر میں یہ جو کشمیر کی سیاست کہہ لیں، اس کو یہ آزادی کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں آپ، یہ کشمیر کو اپنے ہاتھ میں تھی. 5 جنوری کے بعد یہ ہندوستان اور پاکستان کو منتقل ہوتی ہے، دونوں حکومت. اور اس کے بعد نہ ادھر کشمیر کے ہاتھ میں کچھ ہاتھ آئے تو نہیں ادھر آیا. اور میں یہ بالکل، مجھے یہ ہے کہ یہ جو UN ریزولوشن ہے آخری، میں 13 اگست 1948 کی بات نہیں کرتا، لیکن جو اس کے بعد میں کہتے نہیں جو بعد میں ہے اسی کو تقدم حاصل ہوگا. یہ جو پولیٹیکل پنڈت ہے وہ یہ بات کہتے ہیں. اس وجہ سے یہ مسئلہ جوں کا توں ہے، اور یہ حل ممکن نہیں ہے اس کے اندر. اس کا کیا کوئی ایسا راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے کہ حق خود ارادیت کو سپریم رکھتے ہوئے، کشمیری کی رائے کو سپریم رکھتے ہوئے، ہم اس سے ہٹ کر کوئی خود فیصلہ کر سکے؟ جب میں خود کہتا ہوں نہ یہ حق ہندوستان کی حکومت ہو نہ پاکستان کی حکومت ہو. ویسے اگر آپ نے UN ریزولوشن کی بات کرنی ہے تو 1857 کو جب مقبوضہ کشمیر کی جو اسمبلی تھی، اس کی وہاں کی نیشنل کانفرنس جب ملا کے ہندوستان کی قرارداد منظور کی، پاکستان گیا، قرارداد نمبر 122 اس کو مسترد کر دیا گیا کہ رائے شماری کا عمل بدلنی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس کے بعد 57 کے بعد معاہدہ کراچی کی اہمیت ختم ہو جاتی تھی. جو عارضی انتظام دیا گیا تھا وہ ختم ہو جاتا. چونکہ ہندوستان اور پاکستان دونوں سگریٹری ہیں UN کے، اس کے چارٹر کے، اور انٹرنیشنل لا آپ کے ملکی لا کے اوپر حاوی ہے، اور چونکہ آپ نے اس میں دستخط کیے ہوئے ہیں تو معاہدہ کراچی کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی ہے 1957 کی قرارداد کے بعد. لیکن یہ ہے کہ اس پر توجہ نہیں دی گئی، یا توجہ دلانے کی نہیں کوشش کرنے دی گئی، یا اقتدار، خواہش اقتدار میں ہم لوگ جو ہے وہ ایک اور مصیبت میں پڑ گئے، ادھر بھی اور ادھر بھی. ترپن میں جب شیخ عبداللہ نے دیکھا کہ بھئی حالات بدل گئے ہیں، جو میں نے سوچا تھا وہ نہیں ہے. جموں میں مظاہرے بھی ہوئے، شیخ عبداللہ بڑا پریشان ہوا. اس کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ تھا ان مظاہروں کے پیچھے. تو پھر شیخ صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ میری غلطی ہوگی، جناح صاحب کی میں نے بات مانی نہیں، اس کے بقول. تو پھر 5 اگست 1953 کو اس کو ہینڈ کف کر دیا گیا، ہتھکڑی لگائی گئی، جس کے بارے میں وہ جواہر لال نہرو لال چوک پر تو من شدی تو تن شدی، تو اس کا یہ حال ہو گیا، اور اس کو اندر ڈال دیا. اور اس کشمیر کے بعد بھی پھر بخش غلام محمد پھر اقتدار کی خواہش اور کشمیریوں کی کوئی بات بن نہ سکی. شیخ عبداللہ کو چھوڑا گیا، وہ 1964 میں پاکستان آئے. اب بات یہ آدمی کیا بولے. دیکھیے بات یہ تھی 57 کی قرارداد پر کہ جب مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی نے قرارداد کی الحاق کی تو پاکستان گیا. UN سیکورٹی کونسل نے کہا کہ یہ الحاق کی قرارداد کی کوئی معنی نہیں ہے، یہ رائے شماری کا عمل بدل نہیں ہے یہ، اور کشمیر کا فائنل جو ایشو ہے وہ رائے شماری سے طے ہوگا. یہ تھی اس کے اندر بات. اب جب شیخ عبداللہ آئے ادھر پاکستان آئے، جواہر لال نہرو چند دنوں میں فوت ہو گئے. ہماری بدقسمتی ہے کشمیریوں کی، جب بھی کوئی بات بنتی ہے، یا بھی 5 اگست کے بعد کشمیر کا مسئلہ انٹرنیشنلائز ہوا تو کووڈ آ گیا، وہ ساری وہ بند ہو گئی بات.
وہ آیا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ کنفیڈریشن کی چیز لے کر آیا تھا، کیا آیا تھا، یہ ساری باتیں ابہام میں ہیں۔ ایوب خان صاحب مر گئے، الطاف گور صاحب بھی مر گئے، انہوں نے بھی کسی کو نہیں بتایا، بھٹو صاحب بھی دنیا میں نہیں ہے۔ پتہ نہیں کوئی شاید کوئی ایسا اس لیول کا کوئی آدمی آج زندہ نہیں ہے کہ جن باتوں کا علم ہو۔ جو میں آپ سے بات کہنا چاہتا تھا کہ پنڈی میں رئیس الارار کے گھر سے 1 فرلاگ دور بھٹو صاحب کا گھر تھا، چوہی گنگوا صاحب۔ یہ جو سڑک پنجاب ہاؤس ہے پرانا، اس سڑک کے اوپر اس کے بالمقابل چوہی غلام آباد صاحب کی کوٹھی تھی، اور اندر جو سڑک جاتی تھی اس میں بھٹو صاحب کا، میں والد صاحب سے جایا کرتا تو اکثر میں یہ بینظیر صاحبہ کو بھی دیکھتا تھا، والدہ کے ساتھ، یہ کانوینٹ میں پڑھتی تھی وہاں لال کرتی، یہ آنا جانا ماں کے ساتھ۔ ان کے جو دونوں بھائی اب دنیا میں نہیں، یہ اکثر وہ سائیکل چلاتے تھے سڑک کے اوپر، وہ اندر کی تھی سڑک، وہ عام ٹریفک کے لیے نہیں تھی، کچھ لوگوں کی کوٹھیاں تھیں وہ۔ میں اس گھر میں بھی بعد میں گیا، سادہ سا گھر تھا۔ آدمی آج سوچتا ہے کہ اچھے لوگ تھے وہ، آج کے کوٹھیاں دیکھے اور اس وقت کے دیکھے، وہ آج کے لوگوں سے بڑے لوگ تھے، یہ تو چھوٹے لوگ ہیں۔ اب پاکستان کے اندر جو براجمان ہیں، اپنے آپ بڑے بڑے نعرے مارتے ہیں، بڑے بڑے لیڈر بنے ہوئے۔ وہ چوہی صاحب شام کو چائے پہ گئے اس کے پاس، واپسی پر جب آ رہے تھے تو ان کا بڑا بیٹا جو فوت ہو گیا ہے راشد عباس صاحب، اور ان کے جو پرائیویٹ سیکرٹری تھے اپنے قریشی صاحب، بشیر قریشی صاحب، انہوں نے مجھے کہا، بشیر قریشی صاحب نے کہا، ہم باہر کھڑے تھے شیخ عبداللہ کو دیکھنے کے لیے۔ 3 استقبال ہوئے ہیں پنڈی میں، یہ 4 استقبال بڑے، ایک شیخ عبداللہ کا، ایک چوہا لائی کا، اور ایک اپنا علی خمینائی کا، عوامی استقبال۔ پر وہ مجھے منظر یاد ہے، ہم بھی ایئرپورٹ گئے ہوئے تھے، وجہ والد صاحب کے، ساری کشمیری لیڈرشپ تھی، کہ جب شیخ عبداللہ جہاز سے نیچے اترا تو کس طرح لوگ اس کے اوپر پل پڑے، اور مجھے آج بھی یاد ہے اس نے یہاں سے اپنی سوٹی نکالی، لوگ اس کے اوپر دوڑ گئے۔ تو یہ گور ایوب صاحب نے ان کو گاڑی میں دھکا دیا اور بٹھا کے لے گئے، بعد میں آ کر جا کر شیخ عبداللہ کھلی جیپ میں باہر بیٹھے کھڑے ہوئے تھے، لوگوں کو ویو کیا۔ یہ نہیں تھے نصیب الحسن شاہ، ان کی کشتی ہوگی راؤ رشید صاحب، یہ ایس پی تھے، یہ آگے بڑھنا۔ سب سے پہلے میرواز صاحب ملے، قائد ملت بھی نہیں مل سکے ان کے ساتھ، جو استقبالی والد صاحب تھے، سردار فہم صاحب تھے، اور لوگ تھے۔ وہ حبیب اللہ خان صاحب وزیر امور کشمیر تھے، وہ ان کے ساتھ آئے تھے، ادھر سے بھٹو صاحب نے ان کو ریسیو کیا تھا لاہور، شیخ عبداللہ کو ہوائی جہاز میں جب ایئرپورٹ پر اترے۔ شیخ صاحب کا بڑا نام تھا پوری دونوں طرف، بین الاقوامی شہرت بھی تھی ان کو۔ وہ واپس جب جا رہے تھے تو انہوں نے گاڑی کھڑی کی، انہوں نے کہا، بچو ادھر آؤ، یہ 64 مئی کی بات ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے سنا یہاں ہمارے دوست ہے کشمیری جو عباس صاحب کا گھر ہے، وہ یہاں کہاں رہتے ہیں، پتہ آپ کو؟ انہوں نے کہا، جناب میں اس کا سیکرٹری ہے، اس کا بیٹا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا، جی یہ ہے گیٹ۔ تو راؤ رشید صاحب بات کو ٹالیں کہ وہ چوہی صاحب کے گھر نہ جائے شیخ عبداللہ، لیکن شیخ عبداللہ بات نہیں مانی، اندر چلے گئے۔ آدھا گھنٹہ دونوں کے لیے بیٹھے رہے، کسی اور لوگ اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں، یہ بات کوئی پتہ نہیں ہے چوہی صاحب نے اور اس نے کیا بات کی۔ البتہ جب پنڈی میں چھوٹا تھا، میں ادھر لیاقت باغ جلسے پہ موجود تھا، اتنا بڑا جلسہ آج پنڈی کی بہت بڑی آبادی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ لیاقت باغ جو بڑا لیاقت باغ تھا وہ بھرا ہوا تھا، یہ بری روڈ بھری ہوئی تھی، یہ سامنے اس کے، اور یہ سامنے جو ریلوے کا نہیں ہے پل، اس کی جو اس طرح کی ہے، یہ جو جگہ بنی ہے، یہاں پر بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور لوگ یہ ایسے کیا نام ہے، وہ جو چوک ہے، یہ جو جہاں اس سن میں بنے ہوئے ادھر سے پھر بھی چلتے ہوئے آ رہے، میں سمجھیے اللہ مشین میں بندے تیار کیے نکلتے آ رہے، لیاقت باغ کی طرف سے آ رہے۔ تو وہ چوہی صاحب نے ایک تقریر کی، انہوں نے کہا، میں آج سے اپنی دستبردار ہوتا ہوں، جو قیادت کا فیصلہ کرے شیخ عبداللہ کریں۔ بات ہو گئی۔ اس وقت مسلم کانفرنس کی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا، تو غازی لائق بخش صاحب نے کہا کہ تم کون ہے بھائی یہ بات کہنے والا، تمہیں کس سے یہ اختیار دیا دستبردار، ہم نہیں مانتے تیری بات۔ جب میں نے بات سنی ہے، چوہی صاحب اٹھے، انہوں نے غازی صاحب کی ماتھے پر پیار بھی کیا، انہوں نے کہا، غازی مجھے بھی بچا لیا، کشمیر کو بھی بچا لیا تھا۔ یہ بات بالکل درست ہے جو میں آپ سے بات میں تاریخی کہ آپ کسی کو، چونکہ آپ یہ
مجھے بوجہ والد صاحب کے یہ باتیں پتہ چلتی رہتی، میرا کیا تھا پھر؟ اتنی لیڈرشپ بڑی کے ساتھ کسی کی کوئی ایکسیس ہی نہیں تھی. آج بھی راشد صاحب سادے تھے، یا بشیر قریشی کو تھی، سمد وانی صاحب کو، اور غلام حسین بیگ صاحب کو، بعد میں کمل صاحب، غلام دین وانی، بہت کسی کو نہیں کیا. بہت صداقت صاحب تو صفحہ بل میں تھے، مستقام فضل الرحمان، ہم یہ چھوٹے لوگ. اب پتہ نہیں وہ کیا بات تھی، کس بات پر وہ بات ہوئی. شیخ صاحب یہاں آئے، یہاں جلسہ ہوا، یہاں پتہ چلا کہ وہ مر گیا ہے، ان کا پروگرام کینسل ہو گیا اور وہ چلے گئے واپس. شیخ صاحب کو پھر بھی گرفتار کیا ہے ادھر ادھر. پھر وہ 74 میں جب مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا، ہم سے الگ ہو گیا، پھر شیخ عبداللہ نے سمجھا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں، اسے دل ہی کاٹ کر دیا. اور وہ جو 370 تھا 1949 والا، اس سے شیخ عبداللہ بھی دستبردار ہو گیا. وزیر اعظم نہ رہا، وزیر اعلیٰ بن گیا، صدر ریاست کا گورنر بن گیا، اور اختیار وغیرہ ختم ہو گیا. اب گزارش جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یہ تو ایک پیچھے کا تسلسل ہے. نگاشی میں بھی بغاوت ہوئی، اسمبلی کے قیام کے لیے ملٹری ایکشن ہوا، پی سی آئی، مجھ پہ بڑی گڑبڑ ہوئی. 17 میں اللہ بھلا کرے یحییٰ خان کا، اور ایک بنگالی تھے جوائنٹ سیکرٹری موسیٰ صاحب، اللہ اس کی گھڑی کو ٹھنڈا کرے، جنہوں نے ہمیں 1 مین ووٹ کا اختیار دیا. اب مسئلہ یہ آ گیا ہے اس وقت کہ یہ مرحلے تو چلتے رہے. 89 کا مرحلہ آ گیا، افغانستان کے اندر روس جا رہا تھا، سوویت یونین کی دیوار فسیل گر رہی تھی، دیواریں برلن کانپ رہی تھی. ہمیں بھی یہ خیال ہے کہ شاید ہم بھی آزادی کے قریب ہیں. ہم نے یو این کا دروازہ کھٹکھٹایا، ہندوستان کو کہا، سب کو کہا، کشمیریوں کا وہ بات نہیں مانا. تو ایک جو اس کا فیز چل رہا تھا مسلح جدوجہد کا، وہ راستہ کشمیریوں نے اختیار کیا. اس کے اندر 1 لاکھ سے اوپر لوگ شہید ہوئے، جان کی قربانی دی، مال کی اپنی سکوت دی. ستیہ ناش ہو گیا کشمیریوں کا. اس طرف ہمارے یہاں بھی لائن آف کنٹرول پر ہزاروں لوگ شہید ہوئے، مکانات تباہ برباد ہوئے. میں وہ ایک کشمیری کی سن رہا تھا وائس آف امریکہ پر، وہ کہہ رہا ہے اس کو انٹرویو میں کہ ہم آزادی ڈھونڈنے آئے تھے، ریاست بھی گوا بیٹھے. ہم آزادی لینے آئے تھے ڈل لیک کے کنارے، ہم ریاست بھی گوا بیٹھے. اب بات یہ ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کسی وقت ادھر بھی. یہ ہمارے کوئی نوجوان جذباتی ہیں، یہ جذباتی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ادھر بھی نہ ہو جائے. مجھے دکھائی دیتا ہی ہے. دیکھیے میں بالکل، میں اپنی بات میں بالکل، میں جو بات میرے اس میں آئے، ذہن میں آئے، میں سوچ بچار بھی کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط کہتا ہوں. یہاں یہ جو ایجنڈا آج کل جو چل رہا ہے، یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے. ہندوستان چین سے ڈرتا ہے اور ہم ہندوستان سے ڈرتے ہیں. امریکہ اور یورپ وہ دونوں جگہ موجود ہے. ہندوستان کے مقابلے میں کچھ حد تک ہمارے ساتھ بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمیں شکست ہوگی 71 میں، تو ہنری کسنجر نے ان کو وارننگ دی کہ تم ویسٹرن بارڈر پر نہیں جاؤ گی. اندرا گاندھی کو وہ نہیں آنے دیا. ساتھ میں بحری بیڑا اسی لیے بھیجا، وہ بنگلہ دیش مشرقی پاکستان بنانے کے لیے نہیں بھیجا تھا، ویسٹ پاکستان کو بچانے کے لیے بھیجا. اس نے 1962 میں جب چین نے حملہ کیا تو پاکستان کو، ایوب خان کو منع کیا کہ تم نے کوئی ملٹری ایکشن نہیں کرنا ہے، مہم جوئی نہیں کرنی ہے کشمیر کے اندر، ہم کشمیر کا مسئلہ حل کرا کے دیں گے آپ. وہ سادہ آدمی تھا یا اس میں ہمت نہیں تھی. وہ یہ ایجنڈا اس کا حصہ ہے اور وہ دونوں جگہ پر موجود ہیں. ہندوستان کو چین کا دکھاتے ہیں، ہمیں ہندوستان کا خوف دکھاتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے اس مسئلے کو، اسی کو جو ہے نا وہ فیٹ کمپنی سمجھتے ہوئے، یہ بھی نہیں کہتے کہ چھوٹی موٹی برد و بدل. میں مثال دیتا ہوں، میں حامی نہیں اس بات کا، میں اس بات کا، میں سب کو کہہ دیا اچھا جی یہ جو کرنا کا علاقہ یہ ادھر کر دیں، ان چاروں کو مصیبت پڑتی ہے. نیلم ویلی کا یہ علاقہ جو ہے اصل تو کر رہا ہے، نیلم ویلی ہم نے بعد میں نام رکھا، یا ادھر پنچ کی طرف نہیں، وہ نہیں بات کرتا کہ اسی لائن آف کنٹرول کو، یا کہ آپ 1900
65 والی سیز فائر لائن پر واپس چلے جائیں اور پانی کے معاملات ہم سے ہمارے ساتھ طے کر لیں. یہ بھی ایک اس کے اندر ہے شرط ہے کہ یہ کر لیا جائے. ہندوستان یہ کر لے، پاکستان کو یہ رعایت دے دے. اس میں پھر ہم سے بھی چلا جاتا ہے علاقہ، یہ آگے سے بہت سارا علاقہ 500 مربع میل ہم سے بھی چلا جائے گا. اگر 65 پر ہم گئے وہ چلے، ہمیں ادھر سے وہ اگر ہوا تو وہ ہمیں وہ جو ہے اوپر آگے اس میں کرگل کا علاقہ دے دیں، لیکن ہم سے بھی بڑا اہم علاقہ چلا جائے گا. بہرحال شام کا اب ان صورتحال کے اندر کشمیری کیا کرے؟ میرے پاس کچھ حضرات آئے تھے چند دن پہلے، انہوں نے کہا جی ہم تو براہ راست نہیں کر سکتے بات، آپ سے ایک درخواست ہے. میں نے کہا جی حکم کریں، میں کشمیر کے لیے حرکت آ گئی. میں آج آپ کو اپنی بات، میرے 2 کام رہ گئے زندگی میں، وہ 1 سیکنڈ کی ہے یا 10 سال کی ہے. اس ریاست کی بات کرنی دوسری طرف کی، اور یہ جو خطہ جس میں ادھر ہم بیٹھے مظفر آباد، اس کے لوگوں کے جمہوری اور آئینی اور یہ جو نیچرل حقوق ہے ان کی حفاظت کرنا. یہ میری ذمہ داری ہے. مجھے کچھ ملے نہ ملے، کوئی جیل ڈالتا ہے ڈالے، میرے ساتھ جو مرضی کرے. یہ ہے میری زندگی کا آئندہ کا، یہ جو ہے میرا، بس یہ میری سوچ ہے، میرا خواب ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ نے جس طرح وہ کیا تھا، یہ آل پارٹیز کانفرنس کی تھی، اس طرح سے آپ تمام کشمیری جماعتوں کو بلائیں، سابق جج صاحبان کو بلائیں، آپ لوگوں سے بات کی جائے، سول سوسائٹی سے بات کی جائے، بار کونسل سے، اور یہ جو سپریم کورٹ بار ہے، ہائی کورٹ بار ہے، کہیں ایک جگہ بیٹھ کر ہم اس بات کو سوچ بچار کریں، طے کریں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. اس وقت یہ تاثر بڑا گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ 5 اگست کا واقعہ آئسولیشن میں نہیں ہے. یہ دونوں حکومت کا اس پر 63 اپروول موجود ہے، لکھت میں تو نہیں ہے لیکن یہ ہے. اور کچھ یہ جو اس کے بعد جب گلگت کی بات، اس سے پہلے کچھ چل رہی تھی، کچھ باتیں میں نے چونکہ حلف لیا ہوا ہے کہ میں بات نہیں کر سکتا 3 اگست کو جو نیشنل سیکورٹی کی. لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جب پتہ تھا یہ کریں گے یہ کریں گے، تو میں نے جب وہ بریفنگ دی جا رہی تھی، جو صاحب بریفنگ دے رہے تھے، وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، باقی ہماری سروس چیف بیٹھے تھے، سارے لوگ تھے، وزیر خارجہ تھے، وزیر امور کشمیر بھی تھے، سارے لوگ، میں بھی تھا. تو میں نے ان سے کہا جی کہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے اس بات کی مخالفت کی تھی گلگت کو صوبہ نہیں بنانا، اور اگر نے اس کو بنا دیا ہوتا، جو لوگ تلے بیٹھے ہوئے تھے، یہ ہمارے وزیر قانون، وزیر امور کشمیر، ہمارے اٹارنی جنرل، ہمارے وزارت خارجہ کو کوئی افسران جو فرد تلاش کر رہے تھے کشمیر کا، فرد چاہیے، ہمارے باپ کا مال ہے، یہ فرد چاہیے. یہ اگر میں نے کہا کر لیا ہوتا تو آج آپ ہندوستان کو کیا کہتے کہ وہ کیا کر رہا ہے ادھر؟ آپ کے پاس کیا اخلاقی جواز تھا، قانونی ہے، سیاسی؟ میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ختم کرے گا 35 میں، آپ نے 1974 میں گلگت میں ختم کیا، آپ ان کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کسی جگہ انہوں نے آپ کی پیروی کیا، آپ ان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ گلگت بلتستان کو راج فری کا سیٹ اپ دیا جائے گا. میں موجود تھا اس میٹنگ میں، سب لوگوں نے اتفاق کیا، جو بھی اسٹیک ہولڈر تھے. لیکن بعد میں اس بات کو سبوٹاج کیا گیا، اور اس میں ایک خرابی ڈالی، وہ جو نہیں تھا 4 فٹا چیف جسٹس پاکستان کا، وہ ثاقب نثار، یہ بات طے ہو رہی تھی، یہ گلگت چلا گیا، جا کر ان کو کچھ اور کہتا رہا. اور اس نے کیا کیا کہ وہ جو پریزیڈنشل آرڈر تھا اس پر بھی تبدیل گئے. مجھ سے پوچھ کر جب تک نہیں کرو گے کچھ نہیں ہو سکتا، اس کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ بڑی بعض دردناک باتیں ہیں اس حوالے سے. جی تو میں اب ادھر آخر کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے. کشمیری ہیں بے یار و مددگار، ٹھیک ہے، ہم شکر گزار ہیں خود پاکستان کے کہ اس کی فوج کھڑی ہے، ہماری حفاظت کے لیے کھڑی ہے. ایک فرق ہے ہندوستان کی فوج اور پاکستان کی فوج میں، بے شک تم اس سے ناراض ہو، وہ قابض فوج ہے وہاں پر. یہ فوج ہماری لائن آف کنٹرول اس آزاد علاقے کی حفاظت کے لیے کھڑی کہ ہندوستان کا قبضہ نہ کر لے. یہ جو نعرے مارتے ہیں نا، ہم جائیں گے، یہ کریں گے، تو چڑھے اوپر میں دیکھوں گا کدھر ہیں. یہ جعلیت سے نہیں لڑا جا سکتا کہ آپ ایک باقاعدہ فوج کے خلاف، میں نے کلاشن کو اٹھا کر تو میں جا کر باقاعدہ فوج سے لڑوں گا ادھر جا کر.
وہ لڑنا کسی مقصد کا حاصل کرنا ہے یا اپنی جان گنوانی ہے؟ جان گنوانا تو کوئی نہ دین کا حکم ہے نہ کسی عقل مندی کا بات ہے. یہ فوج ہی کر سکتی ہے. یہ ادھر ایئر فورس استعمال ہوگی, وہاں توپ خانہ استعمال ہوگا, نیچے آرمڈ کور استعمال ہوگی آپ کی. تو یہ فوج جو ہے اس میں فرق محسوس کرنا چاہیے. اب بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اس حد تک تو پاکستان کی حکومت ٹھیک ہے, بالکل اس کے اپنے بھی انٹرسٹ ہیں, پانی ہے اس کے پاس, اس کو زمینی ڈک چاہیے ہندوستان کے مقابلے میں. آزاد سے زمینی ڈک بھی فراہم کرتا ہے نا جی, آپ کوئی مانے یا نہ مانے, براہ راست وہ نہیں آتے اس طرح انٹرنیشنل بارڈر تک. سیالکوٹ تک بھی ورکنگ باؤنڈری ہے, وہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جو پاکستان کے موجودہ جو اقتصادی صورتحال ہے, یہ سیاسی نیشنل لیڈرشپ ہے کوئی نہیں, اور مالی حالات اتنے کمزور ہیں. بدقسمتی ہماری یہ کہ ہم قرضہ لے کر بھی خوش ہو رہے ہیں, اور دیوالی ہونے سے بچ گئے جی. ہم نے قرضہ سود واپس کرنا ہے. اللہ کرے کہ جو بھی کوئی حکومت آئے گی یہ ہے یا جو آنے والی ہے وہ اس اہل ہو سکے کہ پاکستان کو اس جو ہے یہ مالیاتی غلامی سے جو ہے یہ باہر نکال سکے, اللہ اس کو نکالے باہر. اب وہ کچھ لوگ کہتے ہیں, وہاں سے میں نے ان سے بات سنی کہ جی جب تک ہم اس طور پر مضبوط نہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب اس دوران ہندوستان اپنے قبضے کو مستحکم کر رہا ہوگا, کیونکہ 25 لاکھ کے قریب لوگوں کو اس سے دے دیا وہ پی آر سی, وہ اس کی ڈیموگرافی چینج کر رہا ہے. اور میں آپ کو بات کہتا ہوں عرفی صاحب, امتیاز صاحب, امیر الدین صاحب, کہ 10 سال کے بعد وہ کشمیر نہیں رہے گا جس کشمیر کی آپ اور میں آج بات کرتے ہیں. وہ نہیں ہوگا. یہ نہیں دیکھتے اسرائیل میں کیا ہوا, سارا کچھ تبدیل کر دیا, نقشے بدلا دیا انہوں نے. اور کہاں کہاں سے آئے یہودی آئے, ادھر تو ساتھ ہے لکھن پور کے بارڈر کے ساتھ بیٹھے انٹرنیشنل, کوئی روس سے ہے, کوئی یورپ سے ہے, کوئی امریکہ سے ہے, انہوں نے آ کے اپنا ملک بسا لیا. آج ان کی آبادی 84 لاکھ ہے, جو فلسطینی اس وقت کم تھے, آج وہ 84 لاکھ ہے ان کے وقت. اس حوالے سے پاکستان میں کچھ سوچ بچار کرتا ہے یا نہیں کرتا, ہمیں کچھ سوچ بچار کرنی چاہیے. تو جو میں آپ سے کہہ رہا تھا وہ آئے تھے میرے پاس, میں نے کہا جی ٹھیک ہے, میں آج آپ کے توسل سے میں نے بات ذرا کھول دی کہ اس کے بارے میں بات کریں. میں خادم ہوں کشمیریوں کا, میرا واللہ کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے. مجھے پرسوں زیادہ امین صاحب کہنے لگے ہم ذرا کسی کے کام کے لیے گئے, تو وہ جو کرائم ہاؤس کے آگے جو فوارہ ہے میں ادھر سے پھرا, تو مجھے کہنے لگے آپ کو کچھ محسوس ہوتا ہے. میں نے کہا زاہد جس کے قبضے میں تیری میری جان ہے, مجھے کچھ نہیں فرق پڑا کہ میں ادھر سے پہلے سیدھا اندر جاتا تھا, ابھی ادھر جا رہا تھا. میرے 2 دفعہ ہو گیا کافی. پھر جو عزت لوگوں نے مجھے اس منصب کے بعد دی وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے, آگے اس سے زیادہ. ان حالات کے اندر جو ہے ہمیں سوچ بچار کرنی چاہیے. جو لوگ اس پر سوچتے ہیں, آپ لوگ اس پر سوچتے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے. میرا یہ عزیز جو ہے یہ امیر الدین جا رہا ہے ادھر اپنا نیپال میں بھی ہم گئے تھے, وہ پگواش کے تحت جو پہلی انٹرا کشمیر ڈائلاگ ہوا تھا وہاں پہ. آپ جائیں ادھر جا کر بات کریں, اور جو آپ سے لوگ وہاں پر ملے آپ کہیں جی ہم بالکل ہندوستان کے خلاف نہیں ہیں, نہ ہم ہندوؤں کے خلاف ہیں. یہ غلط تاثر ادھر پیدا کر کے آپ جب آپ کہتے ہیں میں مسلمانوں کے خلاف ہوں, تو پھر ہمیں غصہ چڑھے گا. ان کو کیا ہمارا کوئی جھگڑا آپ کے ساتھ نہیں بھائی, ہندو مذہب کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. ہندو کے ساتھ ہمارا جھگڑا اس چھوٹی سی محدود ایک تعداد ہے جو کشمیر پر غاصبانہ قبضہ جما کر بیٹھی ہوئی ہے, جس کی سامراجی سوچ ہے وہ کسی کا پر بھی ہو ہندوستان کے, اس کے ساتھ ہمارا تنازع ہے. ہمارا ہندوستان کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ترقی کریں, ہم بھی ترقی کریں, آپ بھی مصیبت میں ہم بھی مصیبت میں. تو جہاں چھڑائیں اس سے, اور کشمیریوں کو بھی چاہیے کہ وہ کھل کر آئیں, یہ ایک دوسرے کی نہ کریں, نہ یہ بنے گا تو وہ بنے گا. وہ نہیں پھر کچھ کوئی نہ بنا ہے 75 سال میں, نہیں نہ بنا, نہ ہندوستان بنا تھا نہ پاکستان بنا تھا, نہ خود مختار بنا. تو بھائی کوئی منیمم کامر پر اکٹھے ہو جاؤ. اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اپنے ان لوگوں سے, مقبول بٹ کو پھانسی ہندوستان نے دی, آپ کو کیا پریشانی ہے اس سے بھائی؟ مقبول بٹ سے آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے مقبول بٹ سے؟ مجھے یہ بات سمجھ آتی. اس کو ہندوستان نے پھانسی دی, ہندوستان نے اس کا اپنا دشمن ڈکلیئر کیا,
آپ کو مطلب مقبول بٹ کا نام جو برا لگتا ہے، میں نے چھٹی دی، آپ نے چھٹی کینسل کر دی، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ باتیں نہ کریں اس کشمیر کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر، اس کشمیر کے اندر ہمیں کہتے ہیں کشمیری، ان لوگوں کو کہتے ہیں کشمیریت، تو میں بات کروں تو یہ کہتے ہیں یہ تو کچھ اور ہے، یہ عجیب بات ہے۔ امیر الدین ان کا پیغام بھیجتے ہیں تم نے کشمیریت پر قائم رہنا ہے، میں اگر بات کروں تو کہتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ، آپ جدھر جا رہے ہیں، آپ میرے عزیز سارے جا رہے ہیں جو بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا کرے۔ اور یہ بڑا زبردست ایک یہ ہے، ایک اسٹرانگ یہ میڈیا ہے، یہ اس سے پاکستان کے اندر بھی بات جانی چاہیے۔ آپ مجھے پرسوں کسی نے بتایا، ادھر کوئی آیا تھا، کوئی پتہ ہے پنجاب کے افسر تھے، کون آئے ہوئے، یہ بریفنگ دے رہے تھے ادھر سیل میں، وہ 2-3 نے بار بار میرا نام لیا، وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے خواجہ فاروق صاحب سے کہا، میں نے کہا بابا خواجہ صاحب، قسمت ہوتی ہے، اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ حکومت کو کیا جا کے ڈھال ہوتی ہے، وہ یہ جو لوگ آتے ہیں آپ مجھے بھی بلائیں نا، شاہ صاحب کو بلائیں، عتیق صاحب کسی اور کو بلائیں، تاکہ میں تو اپنی کھل کر بات کروں گا، میری تو کوئی مجبوری نہیں ہے، ان کو میں سمجھاؤں تو صحیح نا کہ بھائی اس طرح نہیں ہے، ایسے ہے، یہ اصل صورتحال یہ ہے، یہ ایشوز ہیں یہ۔ تو اس لیے اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میرے سامنے ہیں، ان سے بھی گزارش میں کرتا رہتا تھا وقتاً فوقتاً کہ اس کو بھی وقت دیجیے، یہ بھی ایک ایشو ہے، یہ بھی یہ ٹھیک ہے، سیلاب آیا، اس سے کچھ بڑی تباہی ہوئی، وہ قدرتی آفت کے نتیجے میں، ادھر وہ بھارتی افواج کے ہاتھوں ہماری میری ماں بہن آپ کی بیٹی کی عزت لوٹ رہی ہے، اس کے گھر کو ادھر تو پانی لے گیا نا، ادھر اس کے گھر کو ڈائنامائٹ لگا کے اڑایا جاتا ہے، تو ان کا بھی ذکر کریں۔ بہرحال میں آپ کا سب کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے بلایا، میں آپ کی خدمت میں یہاں پر حاضر ہوں۔